کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک چوہا رہتا تھا۔ ایک دن جب چوہا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ باہر پھندا لگا ہوا ہے، جسے حرف عام میں کڑکی کہتے ہیں، جو چوہوں کو پکڑنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ تو چوہا اس سے بچتا بچاتا سیدھا مرغیوں کے ڈربے میں گیا اور وہاں پہ اس نے مرغے کو جا کے کمپلینٹ کی اور مرغے کو جا کے بتایا کہ یار گھر کے اندر پھندا آ گیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو چوہا جو مرغا تھا وہ بڑا اکڑتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ کڑکی جو ہے یہ تو چوہے کے لیے لگائی گئی ہے، مجھے بھلا اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اس کی بات کو ٹال دیا اور ہنس پڑا۔ چوہا وہاں سے آگے نکلا اور آگے جا کے باڑے میں بکرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے یہی کمپلینٹ جا کے بکرے سے کی کہ یار گھر کے اندر پھندا آ گیا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ لیکن بکرے نے بھی مرغے سے ملتا جلتا جواب دیا کہ بھلا اس کڑکی یا اس پھندے سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہاں سے مایوس ہونے کے بعد وہی جو چوہا تھا وہ گھر کے بڑے بیل کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس کو کہا کہ تم اس گھر کے بڑے جانور ہو، بڑے بیل ہو، تو تم اس کے بارے میں کچھ سوچو کہ گھر میں پھندا آ گیا ہے، تو اس کے لیے یہ سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے بھی ہنس کے اس کی بات کو ٹال دیا کہ بھلا وہ پھندا تو اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس کے اوپر پاؤں دوں گا تو وہ پھندا ٹوٹ جائے گا، تو مجھے بھلا اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگلے دن جو کچھ ہوا وہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگلے دن ایک سانپ جو ہے وہ کہیں سے آتا ہوا اس پھندے کے اندر پھنس گیا۔ صبح اندھیرے کا ٹائم تھا، جب کسان کی بیوی اس پھندے کے قریب پہنچی تو اس نے سمجھا کہ چوہا اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو جب اس نے اس کی دم سے پکڑا تو وہ سانپ تھا اور اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر ڈس دیا، اور ہر طرف پریشانی ہو گئی گھر کے اندر کہ گھر کی خاتون کو جو ہے نا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اور شام تک جب رشتہ داروں کو خبر ملی اس کی تو شام تک لوگ پوچھنے پچھانے کے لیے آنا شروع ہو گئے، عیادت کرنے کے لیے۔ تو گھر میں کچھ پکانے کے لیے تھا نہیں، مہمان بھی دور دور سے آئے ہوئے تھے، تو کسان نے سوچا کہ مہمانوں کے اکرام کے لیے کیوں نہ مرغے کو ذبح کر لیا جائے۔ تو اس نے مرغے کو ڈربے سے نکالا اور اس کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ دوسرے دن جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ دوائی اپنی جگہ، لیکن کچھ صدقے کا بھی بندوبست کریں، یہ مصیبتیں صدقے سے ٹل جاتی ہیں۔ تو باہر کہاں جانا تھا، گھر کے اندر کالا بکرا موجود تھا، تو باری آ گئی بکرے کی، تو بکرے کو نکالا گیا اور صدقہ دے دیا گیا۔ 2 دن کے بعد جانبر نہ ہو سکی کسان کی بیوی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اب جب رسم دنیا کے لیے تیسرے دن کلخانی کی گئی تو کلخانی کے لیے کسان کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، تو اس نے بیل کو ذبح کیا اور بڑی خیرات کر کے اپنی بیوی کا کریا کرم کیا اور اس کا جو تیسرا تھا وہ اس کو بھگتایا۔ تو جو چوہا تھا وہ یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ چوہے نے خاموشی سے اپنی بل تبدیل کی اور دوسرے گھر میں چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، آج کی اس بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چوہا کون ہے۔ بظاہر یہ چوہا ہم کسان ہیں۔ ہمیں جو ہمارے اعلیٰ اقتدار ہیں وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ایک چوہے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو بل تبدیل کرنے کا بھی آپشن موجود نہیں۔ کسان ایسا بے بس جو ہے وہ طبقہ ہے جو یہاں سے سوئچ بھی نہیں کر سکتا، اپنی زمینیں اٹھا کر کہیں لے کر جاگ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریز کے اوپر بحران آیا، خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، جو ہی اس کے اوپر بحران آیا تو ٹیکسٹائل انڈسٹریز بنگلہ دیش دیگر ممالک کے اندر شفٹ ہو گئی۔ لیکن فارمنگ یعنی کہ ایگریکلچر فارمر جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بحران کا شکار ہے، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بھی ایسا بدقسمت ہے کہ وہ اپنی یہ زمین ہے اس کو اٹھا کر بھی کہیں لے جا نہیں سکتا، تو وہ مجبور ہے، اور اس کی مجبوری سے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سبھی لوگ جو آج اس کی مجبوری کے اوپر ہنس رہے ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج مسلسل ہماری جو فصلات ہیں وہ بحران کا شکار ہیں۔ پیچھے گندم کا بحران آیا، اس کے اندر ذمہ دار پس گیا، اور آج کاٹن کا بحران اس وقت چل رہا ہے۔
मैं इस वक्त कॉटन की फील्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे हम ने कॉटन काश्त की हुई है। तो ये कॉटन आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले या एक महीना पहले इस कॉटन का रेट जो था वो 10,500 रुपया पर 40 kg था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है और प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में आना शुरू हो रही है, उसी तरह से जो माफियाज बैठे हैं उन माफियाज ने जो है किसान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और उसका रेट डाउन करना शुरू कर दिया है। तो ये आर्टिफिशियल डाउनिंग है। इस वक्त जो कॉटन का रेट है वो तकरीबन जो है वो 6 से 7 हज़ार के दरमियान, या बसा औकात जो थोड़ी सी कमज़ोर कॉटन है तो वो जो है ना 5 हज़ार के ऊपर भी मार्केट के अंदर इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि 5 हज़ार के ऊपर अगर उसकी कॉटन फ़रोख्त होती है तो किसान को कुछ भी नहीं बचता। तो वो लोग जो किसान के ऊपर भाषण देते हैं, उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो कहते हैं कि गंदम सस्ती हो गई तो आम इंसान को फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो एक वक्त में बैठकर 2 लार्ज पिज़्ज़े खा जाते हैं और एक लार्ज पिज़्ज़ा 2300 रुपये का आता है, और किसान की गंदम 2200 रुपये या 2000 रुपये मन बिक रही है पर 40 kg। लेकिन उस पिज़्ज़े के अंदर एक पाव गंदम भी नहीं होती, लेकिन वो पिज़्ज़ा बड़े फ़ख्र से हम लोग 2300 या 2500 रुपये में ख़रीद कर लेते हैं। तो ज़रा सोचना चाहिए इस चूहे के बारे में, इस किसान के बारे में, जो इस मुल्क के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और इस मुल्क की इकानमी को चला रहा है। सोचिए अगर इसने गंदम उगाना छोड़ दी तो आप लोग यानी कि आम आवाम वो कहाँ से हासिल करेंगे। तो इस बारे में हमें फ़िक्र करना चाहिए, किसान का साथ देना चाहिए। इस हालात के अंदर इसको अकेला मत छोड़ें, इसको आपकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।